बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। 21 सितंबर लाहौर का तारीख साज दिन होगा। जब भी कोई लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर दाता की नगरी पे लिखेगा तो 21 सितंबर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की बुखलाहट, हुकूमत के झूठे दावे बता रहे हैं कि उनके पांव से जमीन खिसक चुकी है। कई महीने तक हुकूमत ने जलसा टालने की कोशिश की, कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक कर दिया, हर तरफ नाके ही नाके सख्तियां, लाहौर को नो गो एरिया बना दिया गया, लोगों की मूवमेंट महदूद कर दी गई। इतनी सख्त शराइत के इम्तिहानी सेंटर में भी नहीं होती, पीछे मुड़ के नहीं देखना। 6 बजे पेपर खत्म होगा और 3 बजे शुरू होगा, किसी से पूछना नहीं। लेकिन इसके बावजूद दाता की नगरी, दाता गंजे बख्श फैज़ आलम, मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामल, कामलाना रहनमा के लोगों ने और पंजाब भर के पूरे दूसरे लोगों से काना सब्जी मंडी पहुंचकर हुकूमत की बोलती बंद कर दी। उसके बाद हुकूमती वुज़रा के वाह वेले बता रहे हैं, इनकी बुकलाहट बना रही है, आफ्टर शॉट बता रहे हैं कि हुकूमत ने तो कहा था कि लाहौर में चिड़िया पर नहीं मारेगी। लेकिन बानी पीटी खुद जो जेल में है, इमरान खान जो खुद जेल में है, अगर उसकी कॉल पर लातेदाद लोग जितने जलसागाह थे उससे कई गुना ज्यादा जीटी रोड, मोटरवे, रिंग रोड और दीगर इलाकों में थे, अगर इमरान खान आ गया तो फिर हुकूमत कहां जाएगी। चंद रोज कबल लाहौर पुलिस में कॉर्पोरेशन के अफसर ने मीटिंग की तो उसने सच कुछ लेट हो गए, उसने कहा तुम आप पीटीआई के बंदे हो, निकल जाओ, गेट आउट। और एक एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया कि तुम्हारे इलाके में 21 सितंबर से 2-3 दिन पहले किया कि रैली क्यों निकली। इस कदर जुबर और फसादियत थी, डीसी ऐसे लग रहा था कि वो आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों का चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद तरीके इंसाफ की क़यादत और अवाम खसूसन अवाम ने साबित कर दिया कि लाहौर दाता की नगरी इमरान खां का किला है, किला रहेगी और इमरान खां को इक़्तिदार में लाए बगैर कभी नहीं जाती। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और नहीं जमया। हर शहर की अपनी अहमियत है। कराची हमसे ज़्यादा अहम है, पेशावर उससे ज़्यादा है, केपीके उससे ज़्यादा है, कोयटा उससे ज़्यादा है। लेकिन लाहौरियों ने 30 किलोमीटर पहुंच के हर कावड़ तोड़ के हुकूमत को बुखलाहट कर दिया और लाहौरियों ने साबित कर दिया कि यहां पर अब लाहौर शहर पंजाब अब मुस्लिम लीग नून नहीं, सपोर्टर और वोटर पीटीआई का किला बन चुके हैं और इस किले को अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमती वुज़रा की चीखें बता रही हैं कि बंदे नहीं आए तो सैकड़ों कंटेनर क्यों खड़े कर दिए, बंदे नहीं आए तो मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी, बंदे नहीं आए तो मोची दरवाजे इलेक्शन जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी, बंदे नहीं आए तो नासरबाग इजाज़त क्यों नहीं दी, बंदे नहीं आए तो माल और इजाज़त क्यों नहीं दी। आपकी बुखलाहट बता रही है कि आपके हवास खो बैठे हैं। आप इक़्तिदार से, अवाम ने आपसे लातलकी का कर लिया है। यही होता है जब अवाम को आप इग्नोर लीडर करता है और बार बार डील करके बैरूने मुल्क चले जाता है, जिसका नाम नवाज शरीफ, चाहे वो लंदन चले जाएं या चाहे वो सऊदी अरब में चले, फिर अवाम भी उनसे अपना नाता तोड़ लेती है। यही वजह है कि इमरान खान आज मजबूत तरीन है कि 13 माह से ज़्यादा 9 अक्टूबर 22 को हुकूमत रही और उसने मुसलसल जद्दोजहद का तसलसल जारी रखा। एक दिन भी इस पे गैप नहीं आने दिया। हर किस्म का एनआरओ रिफ्यूज़ किया, बैरूने मुल्क जाने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि हुकूमत को 13-14 जमातें मिलके और सरकारी मशीनरी को हर महाज पे शिकस्त दी। जेल का छोटा सा 8x10 का सेल भी उसे उसके इरादे कमज़ोर ना कर सका। वकला से मुलाकातें नहीं होती रही, वो और सख्त हो गया। सलमान अकरम राजा ने कल तकरीर में मेला लूट लिया। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और कहा
کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، جیلوں میں ہم اور ہمارے بچے جائیں گے۔ علیمہ خان کئی کلومیٹر پیدل گئی، عمران خان کی ہمشیرہ، سگی بہن، اس نے کہا سب سے پہلے ہم گولی کھائیں گے۔ لیکن محترم پنجاب کی اہم شخصیت وزیر اعلیٰ پولیس کو ہی ڈانٹتی رہی۔ او بھائی پولیس کتنا جبر کرے، کتنا ظلم کرے، آخر تو اس نے روکنا ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ پی ٹی آئی کے رہنما نے ان حالات میں پی ٹی آئی کی اگر پارٹی پالیسی کی خلاف ووٹ دیا، اب جو آزاد ہیں، تو انہوں نے لاہوریوں کا، اسلام آباد کا، ملتان کا، پنجاب کا، کے پی کے کا، سندھ کا موڈ دیکھ لیا۔ عوام انہیں اپنے حلقوں میں نہیں جانے دیں گے۔ اب جو آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں پہلے تو مولانا فضل الرحمان رکاوٹ بنے، اب جس نے آئین سے انحراف کر کے کیا، اس کی سیاست بھی دڑن تختہ ہو جائے گی، سیاسی موت ہو جائے گی۔ سیاسی عملاً تو میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لا تعداد کراؤڈ ہو سبزی منڈی کانا میں، ہر طرف عوام ہی عوام ہو، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، چاہے لاہور کی کوئی سڑک ہو۔ یہ کس طرح ہوا کہ چند پولیس والے آئے اور جو چیئرمین ہے پی ٹی گوہر ایوب کا ہاتھ پکڑ کے اتار دیا؟ اس میں کہیں فکس میچ ہوا ہے۔ اسے پی ٹی اے کی لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے۔ آج تک تاریخ میں یہ نہیں ہوا، 3 سے 6 پیپر نہیں ہے کہ لائٹیں بند کر دے پولیس۔ اتنے کراؤڈ میں پولیس آنے کی جرت ہی نہیں کرتی، ماں سوائے کہ ڈیل نہ ہو۔ عوام نہیں سنتی، 200-300 بندہ ہو تو بند کر سکتا ہے۔ اگر علی امین پنڈا پور تاخیر سے آئی، یقیناً انہیں پہلے ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، لیکن جلسے تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ لیٹ ہوئی ہے۔ کالا شاہ کاکو کیوں روکا گیا ایک وزیر اعلیٰ کو؟ بیریئر لگائے گئے، رکاوٹیں کی ہاتھوں سے انہوں نے دور کیا، وہ کہ انہیں ٹائم پہ آنا چاہیے۔ خواجہ آصف تو تاڈے پلے کی رہا، تسی تے کہندے سو اٹکدا زمین کراس نہیں کر سکتی۔ وہ لاہور کی سرزمین پہ آئے، آ کے انہوں نے گو کہ تقریر نہ کی، جلسے میں ان کی تقریر بنتی تھی، انتظامیہ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ جلسے کی انتظامیہ کو، لاہور کی انتظامیہ کو، یا پی ٹی اے نے اسٹیج کی جس کی بھی ذمہ داری دی تھی، ان کو بہت زیادہ مشکلات کے باوجود اتنا کامیاب جلسہ، سوائے مبارکباد کے مستحق ہونے کے اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک سٹیج پہ اس بندے نے تقریر کی جو عمران خان کے جب تھے زمان پر پہ ان کی مخبریاں کرتے تھے۔ خیر، یہ اتنی بڑی جماعت میں یہ ہوتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جلسہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایسے ایسے مناظر آئے سامنے کہ ہزاروں کی تعداد میں جلسے سے کئی گنا جلسے کے باہر لوگ تھے، مختلف مقامات پر لوگ ہی لوگ تھے، رنگ روڈ بھرا ہوا تھا، اتنا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جس سے لوگ حیران رہ گئے کہ جلسہ گاہ سے کئی گنا زیادہ تو لوگ باہر سے موجود ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی جلسہ کرے، نون کرے، پی ٹی آئی کرے، جلسے کا ٹائم 6 بجے ہے تو قیادت ہمیشہ 9-10 بجے آتی ہے، لیکن یہ ڈی سی یا کمشنر میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کیا ملک میں اتنے بڑے ہجوم میں اگر وہ لائٹیں بند نہ کرنے دیتا، ڈی جے بند نہ کرنے دیتا، اور اسٹیج میں تمہاری چھوٹی موٹی سیٹنگ نہ ہوتی، ہجوم بگڑ جاتا، کہتا علی امین گنڈا پور آ رہا ہے، گوہر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ آ رہا ہے، تو ادھر گڑبڑ ہونی تھی۔ کیا آپ خود قتل و غارت کرانا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے، چاہے ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، دوست ہیں، انتظامیہ ہیں، یا پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، رہنما ہیں، یا عام شہری ہیں، یہ خون سب کا قیمتی ہے، انہیں بہنے سے بچاؤ۔ یہ سازشیں مت کرو کہ ایک اور 9 مئی بنانے کے لیے لڑاؤ۔ ادارے پاکستان کے تھے، پاکستان کے ہیں، پاکستان کے رہیں گے، اور اداروں کو بھی سب سے عزیز پاکستان ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم چیف جسٹس صاحب نہایت قابل احترام ہے۔ ہر وہ بات جس پر وہ بینچ فکسنگ کا الزام لگاتے تھے چیف جسٹس بننے سے پہلے، کیسوں پہ الزام لگاتے تھے، ہر وہ خود کام کر رہے ہیں جس کی وہ مخالفت کرتے رہے۔ عمر تاب بطیال میں بینچ فکسنگ کا میچ کرتے تھے، اب اپنی مرضی کا بینچ بنا رہے ہیں۔ صرف اور صرف ایکٹ حکومت نے پاس کیا جسے غیر آئینی، غیر قانونی، اور تمام وکلا کہہ رہے ہیں یہ آئین پر حملہ ہے،
ایکٹ پاس کر دیا کہ پہلے تھے چیف جسٹس اور ان کے بعد سینئر موسٹ اور اس کے بعد سینئر موسٹ. پہلے تھے فائد عیسیٰ 25 اکتوبر کو قصہ ماضی ہو جائیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ آ جائیں گے 25 یا 26 کو. دوسرے پر ہوں گے منیب اختر. منیب اختر کو نکال کے 5ویں نمبر والے کو خود قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے کیے ہوئے باتیں کیا متضاد عمل کر دیا. 5ویں بندے کو کمیٹی میں شامل کر لیا. اور تو اور اپنے ہی رجسٹرار کو خط لکھ ڈالا کہ یہ جو 8 جج صاحبان نے مخصوص نشستوں کا دیا ہے اس کو ویب سائٹ پہ چینل کیوں کیا. میرے محترم ابھی تو وہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے فائد عیسیٰ صاحب. اس سے پہلے جنہوں نے اختلاف کیا تھا 13/5/8 کا فیصلہ تھا, 13 جج صاحبان تھے, انہوں نے بھی آئین سے انحراف کر کے الیکشن کمیشن کو لکھا. آپ نے جب انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ دیا آپ نے ان پر تو اعتراض نہیں کیا. کیا وہ محاورہ قائم ہے؟ کیا وہ انڈونیشیا کے تھے؟ اب 8 جج صاحبان جنہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ کو ضابطے میں کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی پرابلم ہو یا آپ وضاحت چاہیں تو ہمیں لکھنا, ہم ان چیمبر آپ کو اس کو جواب دے دیں گے. الیکشن کمیشن سے جب انہوں نے جواب مانگا تو 8 محترم جج صاحبان منصور علی شاہ محترم, منیب اختر صاحب محترم, عطر منیلا صاحب اور دیگر قابل احترام جج صاحب نے دے دیا. اور اب وہ چیف جسٹس صاحب 9 سوال رجسٹرار کو بھیج رہے ہیں. بھائی جب 2 انہوں نے اختلافی کیا تھا اس وقت کیوں نہیں کیا تھا؟ تفصیلی فیصلہ تو آنے دیں. ایک جج کے لیے حکومت کہ چیف جسٹس فائد عیسیٰ رہیں یا آئینی کوڈ بنائیں جسے وکلا بھی مسترد کر چکے ہیں, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کر چکی ہیں ماں سوائے ریموٹ کنٹرول کرنے سے, اور عوام بھی. ماورائے آئین کام نہیں چلے گا. لگتا ہے اکتوبر نومبر کے بعد یہ حکمران شاید حکمران نہ ہوں, کیونکہ عوام کا غم و غصہ. وکلا نے احتجاج کا اعلان کر دیا. فائد عیسیٰ کو جانا ہوگا, اوریجنل جمہوریت کو آنا ہوگا. اسی میں پاکستان کی بقا, اسی میں پاکستان کی کامیابی اور اسی میں پاکستان کی فتح ہے. جلسے کے آفٹر شاٹ بتا رہے ہیں حکومت بکلا چکی ہے. انہیں صبر سے کام لینا چاہیے. اگر عوامی حمایت نہیں رہی تو سیٹ سے اتر جاؤ, ورنہ عوام اتار دے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ.